اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بزرگ، میرے بھائی، میری مائیں اور میری بہنیں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ خاص طور پہ ان لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جو سخت ترین کالے جادو میں مبتلا ہیں۔ سخت ترین کالے جادو میں جو میرے بزرگ بھائی، میری مائیں، میری بہنیں، بیٹیاں جو مبتلا ہیں، ان کی خدمت میں حاضر ہوں جن کے اوپر سخت ترین کالا جادو ہے۔ اور ایک جادو ہوتا ہے جو سخت ترین کالا جادو ہوتا ہے، اور ایک جادو ہوتا ہے جو پاگل جادو ہوتا ہے، جس سے انسان کو پاگل کر دیا جاتا ہے۔ اگر اس کا علاج وقت مقررہ پہ نہ ہو تو وہ پاگل جو ہوتا ہے، جو کالے جادو سے پاگل اس انسان کو کر دیا جاتا ہے، پھر اس کی آخر میں موت واقع ہو جاتی ہے۔ اور جو سخت ترین کالا جادو ہوتا ہے اس سے بھی انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے اگر اس کا علاج بر وقت نہیں کرا جائے۔ اس کا علاج کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم ربی سے آپ کو شفاء کاملات ملے گی، پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں۔ تو میں جو حاضر ہوا ہوں اپنے بزرگوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، اپنی مائیں، بہنیں، بیٹیوں کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور قرآن کریم فرقان حمید کی آیت مبارکہ آپ کو بتاؤں گا، جس سے سخت ترین کالا جادو، اور سخت ترین کالا جادو جو وہ جادو ہے جس سے پاگل ہو جاتے ہیں، جسے کہتے ہیں پاگل جادو، جس کو کر کے انسان کو پاگل کر دیا جاتا ہے، اور انسان جو ہوتا ہے وہ اپنے بس میں نہیں ہوتا، نہ اس کا دل اپنے بس میں ہوتا ہے اور نہ اس کا دماغ اپنے بس میں ہوتا ہے، اور وہ پاگل ہو جاتا ہے۔ کالے جادو سے اس شخص کو پاگل کر دیا جاتا ہے، اور اس کے جو لواحقین ہوتے ہیں، اس کے جو گھر والے ہوتے ہیں، آخر میں کیا کرتے ہیں، اس بیچارے کو، تکلیف زدہ انسان کو اٹھاتے ہیں اور کسی یتیم خانے میں ڈال دیتے ہیں یا کسی پاگل خانے میں ڈال دیتے ہیں، تاکہ وہ اپنے گھر سے دور ہو جاتا ہے اور اپنی ماں و بہنوں کی، باپ کی، ماں کی شفقت سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اور جو ظالم جادوگر ہوتا ہے اور جادو کرنے والا ہوتا ہے، اس کے اوپر تو اللہ کا عذاب اور قہر نازل ہوگا ہی ہوگا، مگر وہ جو بیچارہ مظلوم ہے، بیمار ہے، پاگل ہے، اس کے اوپر جو اذیت میں مبتلا ہو جاتا ہے، بیماری میں، تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے کالے جادو کی وجہ سے، تو وہ جو شخص ہوتا ہے اس کے اوپر سے جادو کے اثر کو ختم کرنے کے لیے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم ربی سے صحت یاب کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں کلام الہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اتارا، جسے ہم کہتے ہیں قرآن کریم فرقان حمید، جو پاک کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتاری، جو ہم اپنے گھروں میں محفوظ کر کے رکھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس سے ہم شفا لیتے ہیں، اس سے ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اسی قرآن کریم فرقان حمید کی آیت مبارکہ آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ جب آپ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کو پڑھیں گے تو قرآن کریم فرقان حمید جو ہے وہ حکمت سے بھرا ہوا ہے، شفاء کاملات سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو جو ہے حکمت عطا کری، تمام جہانوں کی طاقت قرآن کریم میں عطا کری اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ قرآن کریم جو ہے، قرآن پاک جو ہے، وہ ایک ایسی کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کری کہ اس کے اندر تمام جہانوں کی طاقت ہے، تمام جہانوں کی شفا ہے، تمام جہانوں کی حکمت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ پاک ذات ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام خطاؤں سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کی جو ذات ہے وہ طاقتور ہے، سب سے بڑی ذات جو ہے وہ اللہ کی ہے، اللہ سے بڑی کوئی ذات نہیں، اللہ سے بڑا کوئی عبادت کرنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی کی پاک ذات ہے جن کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں کہ ہم کسی کی عبادت کریں، ہم کسی کو معبود مانیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پاک ہے۔ اللہ کی ذات جو ہے وہ ہر خطا سے پاک ہے، اور مجھے اور آپ کو اور تمام جانداروں کو اور تمام جہانوں کی مخلوق کو جو پیدا کیا وہ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات نے پیدا کیا، اور کسی میں طاقت نہیں جو کوئی کسی بھی مخلوق کو، کسی جہان کو پیدا کر سکے۔ تمام جہانوں کو پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔
तमाम मखलूकों को पैदा करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में जब आप अल्लाह ताला की इबादत करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको कामयाबी और कामरानी मिलेगी। आपके ऊपर से काला जादू ख़त्म होगा, जिन्नातों का असर ख़त्म होगा, पागल जो जादू जिसने किया वो पागल जादू का असर ख़त्म होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म रब्बी से जब आप अल्लाह का कलाम पढ़ेंगे, कुरान पाक पढ़ेंगे और कुरान पाक की आयत मुबारक पढ़ेंगे तो आपके ऊपर अल्लाह ताला की लाखों करोड़ों रहमतें फ़जीलतें नाजिल होंगी, शफ़ा कामलात नसीब होगा इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म रब्बी से। प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में बहुत से इंसान ऐसे हैं जिनकी रोज़ी जादू से बांध दी गई है, जिनका रोज़गार काले जादू से बांध दिया गया है। वो इतने परेशान होते हैं बेचारे कि वो रोज़गार के लिए निकलते हैं, सुबह से शाम तक धक्के खा रहे होते हैं, तालीमी याफ्ता हैं, डिग्रियाँ ले लेके घूम रहे हैं और मगर काले जादू की वजह से उनका रोज़गार बांध दिया जाता है। कुछ मेरे भाई ऐसे हैं बेचारे जो कम तालीमी याफ्ता होते हैं, वो हुनरमंद होते हैं, उनका हुनर काले जादू से बांध दिया जाता है। दुकानों पे काम करते हैं, मैकेनिक होते हैं, रिस्क के हलाल कमाते हैं, मगर जो हसद करने वाले लोग होते हैं वो उनके रोज़गार को काला जादू करवा के बंधवा देते हैं। जो मेरे भाई कम पढ़े लिखे होते हैं, मेहनत करते हैं, रिस्क के हलाल कमाते हैं, अपनी मेहनत से जो है अपने बच्चों को, माँओं बहनों को पाल रहे होते हैं, दुकान खोल लेते हैं, उनकी दुकान पे काला जादू करवा दिया जाता है और उनकी दुकान काले जादू से बंद करवा दी जाती है। और जो मेरे भाई छोटा सा कारखाना खोल लेते हैं, 8-10 लोग उनके कारखानों में काम करते हैं, हसद करने वाला जो होता है, जो उनसे हसद करता है और वो उसके कारखाने के ऊपर काला जादू करवा देता है और काला जादू करवा के उसके कारखाने को बंद करवा देता है, फैक्ट्री में काला जादू करवा देता है, फैक्ट्री बंद करवा देता है। और इस तरीके के जितने भी मामलात हैं, इंसान परेशान है काले जादू से, उन तमाम भाइयों की, बुज़ुर्गों की, माँओं बहनों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और काले जादू से शैतान को छोड़ा जाता है और जो ज़मीनी आसमानी बलाएँ हैं वो इनके ऊपर देवी देवताओं, हनुमान वगैरह इस तरीके की जो शैतानी ताकतें होती हैं, जो सरकश शैतान होते हैं, वो जो है इंसान पे छोड़ दिए जाते हैं, जिसकी वजह से इंसान जो है काले जादू की वजह से पागल हो जाता है। ना उसको अपने दीन का पता, ना दुनिया का पता, ना दिन का पता होता है और ना रात का पता होता है। वो गफलत की ज़िंदगी गुजार रहा होता है, तंग होता है, तकलीफ़ में होता है, ना खाने का पता, ना पीने का पता, क्योंकि उसको काला जादू करके पागल कर दिया जाता है, पागल जादू उसके ऊपर कर दिया जाता है। तो मैं कुरान पाक की आयत मुबारक लेकर आया हूँ आपकी खिदमत में अल्लाह के हुक्म से। प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में जब आप कुरान पाक की आयत मुबारक को पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह इस काले जादू का असर ख़त्म होगा और जो पागल जादू है उसका असर भी ख़त्म होगा। जो लोग पागल हो चुके हैं उनके वालिद भाइयों को चाहिए, माँओं बहनों को चाहिए, जो मैं अमल बता रहा हूँ वो अमल उसके ऊपर करें, उसके ऊपर पढ़ के फूकेंगे, उसको दम किया हुआ पानी जब आप पिलाएंगे तो उसके ऊपर पागल जादू का असर ख़त्म होगा, काले जादू का असर ख़त्म होगा, शैतानों का असर, शैतानों का असर, जिन्नातों का असर ख़त्म होगा, आपके घर से जिन्नातों का असर ख़त्म होगा, आपके वजूद पे से काले जादू का और शैतानी जिन्नातों का असर ख़त्म होगा, आपकी दुकान पे से काले जादू का असर ख़त्म होगा, आपके मकान पे से काले जादू का असर ख़त्म होगा, आपके कारखाने पे से काले जादू का असर ख़त्म होगा, फैक्ट्रियों से ख़त्म होगा। और बहुत से मेरे भाई बुज़ुर्ग ऐसे हैं जो गायें पालते हैं, भैंसें पालते हैं, बकरियां पालते हैं और जिनकी ज़मीनें हैं, ज़मीनों पे से वो मेहनत करके रिस्क हलाल कमा के फ़सल लगाते हैं और फ़सल से जो उनको 4 पैसे मिलते हैं उससे वो अपना घर चलाते हैं, अपने बीवी बच्चों की किफ़ालत करते हैं और इसके हलाल कमाते हैं और उनकी ज़मीन पे भी काला जादू कर दिया जाता है। तो मैं जो कुरान पाक की आयत मुबारक आपको अल्लाह के हुक्म से बताऊंगा, जब आप इसको पढ़ेंगे, इसका अमल करेंगे, इसको कसरत से अमल में लाएंगे, इसकी जो है ताकत जो आपको पता चलेगी तो इंशाअल्लाह आप देखिएगा अल्लाह ताला की आप पे रहमतें और बरकतें नाजिल होंगी।
آپ کو شفا کاملات ملے گی۔ تو آیت مبارکہ میں بتانے جا رہا ہوں، آپ نوٹ کر لیں۔ آپ سب سے پہلا تو کام کریں کہ آپ غسل کریں۔ جتنے بھی بیمار ہیں، بزرگ بھائی مائیں بہنیں، جن کے اوپر سخت ترین کالا جادو کروا دیا گیا ہے اور جو پاگل جادو میں مبتلا ہیں، وہ پہلے غسل کریں، غسل کے بعد وضو کریں اور وضو کے بعد 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات کو، جو اللہ تعالیٰ ہمارے خالق ہیں، ہمارے مالک ہیں، تمام جہانوں کو پیدا کرنے والے، تمام جہانوں کی مخلوق کو پیدا کرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، صرف اللہ تعالیٰ ہی کی پاک ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے، جو معبود ہے اور جو تمام خطاؤں سے پاک ہے۔ اللہ پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے جناتوں کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے چاند تاروں کو، اللہ تعالیٰ نے زمینوں کو، آسمانوں کو بنایا، تمام سمندروں کو پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کی مخلوق کو پیدا کیا۔ تمام جہان پیدا کیے، پہلے بہت سارے جہان ہیں اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیے۔ ہمیں 2 جہان دکھتے ہیں اپنی نظر سے، ایک زمین اور ایک آسمان۔ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا کیے اور بنائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا پہلے آسمان پہ تخت ہے، اللہ تعالیٰ کی پاک ذات وہاں رہتی ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کو اور تمام مخلوق کو پیدا کیا اور ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے پہلے فرشتوں کو پیدا کیا، پھر جناتوں کو پیدا کیا اور پھر انسانوں کو پیدا کیا اور حکم کیا کہ میں نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کو سجدہ کریں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور ہم اللہ کو یاد کریں، اللہ کو سجدہ کریں۔ اللہ کو ہی سجدہ جو ہے ہمیں کرنا ہے، کیونکہ کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی ذات پاک نہیں، صرف معبود ہے تو کون؟ اللہ تعالیٰ کی ذات، کیونکہ تمام جہانوں کا پالنے والا، پیدا کرنے والا اور تمام جہانوں کو ختم کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ عز و جل کی ذات جو ہے وہی ہے تمام جہانوں میں حکمت اور طاقت رکھنے والی۔ تو ہم تمام انسانوں کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور فضیلتیں ہم پہ نازل ہوں گی، ہمارے اوپر اللہ کی برکتیں نازل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں پیدا کیا، اللہ ہی کے حکم سے، اللہ ہی کی طرف سے ہمیں موت آئے گی، اللہ ہی کی طرف سے ہمیں قبر میں زندہ کیا جائے گا اور پھر ہمیں اللہ کی طرف سے موت آ جائے گی قبر میں، اور پھر ہمیں روزہ محشر کے دن، قیامت کے دن پھر قبروں سے اٹھایا جائے گا اور پھر ہمیں سزا اور جزا کا وہ دن ہوگا، روزہ محشر کا دن ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے حکم ربی سے ہم پھر پیدا ہوں گے، پھر اٹھیں گے اور پھر ہمیں کھڑا کیا جائے گا۔ وہ دن ہوگا روزہ محشر کا، قیامت کا دن ہوگا۔ اس دن جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہوگا کہ کس نے جنت میں جانا ہے اور کس نے دوزخ میں جانا ہے۔ سارا حکمت والا جو ہے معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کی پاک ذات ہے جو فیصلہ کرے گی اور ہمیں کس مقام پر پہنچانا ہے وہی پاک ذات بہتر جانتی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا وہ ذات ہے اللہ عز و جل کی، اور ہمیں کثرت سے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنا چاہیے، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں، توبہ کریں، استغفار پڑھیں۔ اور جو آیت مبارکہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، کالے جادو کا جو توڑ ہے، جو کالے جادو کا علاج ہے، جو پاگل جادو کا علاج ہے، جو دکانوں پہ جادو کر دیا گیا ہے ان کا علاج ہے، جو کارخانوں پہ جادو کیا ہے اس کا علاج آیت مبارکہ ہے قرآن پاک کی، وہ میں بتانے جا رہا ہوں۔ آپ اس کو عمل میں لے کر آئیں، اس کا ورد کریں، اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، استغفار پڑھیں اور اللہ کو سجدہ کریں، 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں۔ انشاءاللہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات راضی ہوں گی تو ہمیں شفا ملے گی،
ہم پہ اللہ تعالیٰ کی لاکھوں کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی اور ہمیں شفا ملے گی۔ تو آیت مبارکہ میں بتانے جا رہا ہوں، اس آیت مبارکہ کو پڑھیں۔ جو میرے بھائی جن پہ کالا جادو کیا گیا ہے اور جو جادو سے پاگل ہو چکے ہیں، ان کو چاہیے، جو میرے بھائی بزرگ پاگل ہو چکے ہیں، مائیں میری بہنیں جن پہ اوپر کالا جادو کیا اور کالے جادو کی وجہ سے پاگل ہو گئے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ ان کے جو بھائی ہیں، والد ہیں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، وہ اس عمل کو کریں، کیونکہ پاگل تو اس عمل کو نہیں کر سکتا، اس بیچارے کو تو کالا جادو کر کے پاگل کر دیا گیا ہے، وہ تو اس کی جو طاقت ہے وہ چھین لی گئی ہے، اس کا دماغ کام نہیں کرتا، اس کا دل کام نہیں کرتا، اور اس کو نہ دن کا پتہ ہوتا ہے اور نہ اس کو رات کا پتہ ہوتا ہے، اس کی زندگی کو جو ہے، اس کی زندگی کو مفلوج کر دیا گیا ہے، بیکار کر دیا گیا ہے۔ تو ان بہن بھائیوں کو چاہیے، ان کے والد والداؤں کو، جو میں عمل بتا رہا ہوں قرآن پاک کی آیت مبارکہ کا، جب آپ اس کو کریں گے تو انشاءاللہ پاگل جادو بھی ختم ہوگا اور سخت ترین کالا جادو بھی ختم ہوگا، جنات کا اثر ختم ہوگا، اور جو زمینی بلائیں ہیں، آسمانی بلائیں ہیں، وہ بھی ختم ہوں گی، اور اللہ کے حکم ربی سے آپ کو شفاء کاملات ملے گی۔ آپ کو چاہیے، قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح فی العالمین، 1000 مرتبہ پڑھیں، اور 1000 مرتبہ پڑھنے کے بعد ایک انڈا لے لیں۔ سلام علی نوح فی العالمین جو آیت مبارکہ میں نے آپ کو بتائی، سلام علی نوح فی العالمین پڑھیں 1000 مرتبہ، اور ایک انڈے کے اوپر پڑھ کے 3 مرتبہ دم کریں، اور اس انڈے کے اوپر 3 مرتبہ دم کرنے کے بعد جس شخص پہ، جس مریض پہ سخت ترین کالا جادو کیا ہے، جو مریض پاگل ہو چکا ہے جادو سے، اس کے سر کے اوپر 7 مرتبہ گھمائیں، اس کے سر کے اوپر اس طریقے سے گول دائرہ کر کے 7 مرتبہ گھمائیں، اور گھمانے کے بعد 7 مرتبہ گھمانے کے بعد اس انڈے کو کسی سناٹے کی جگہ جا کر، سناٹے میں کہیں چلے جائیں، کسی میدان کے کسی کونے میں چلے جائیں، یا کسی ایسی جگہ جائیں کہ جہاں سے لوگوں کا گزر بسر نہیں ہوتا ہو، جہاں سے لوگوں کی آمد و رفت نہیں ہوتی ہو، اس انڈے کو وہاں لے جا کر توڑ دیں۔ آپ دیکھیے گا کہ جب آپ اس انڈے کو توڑیں گے تو اس انڈے کے اندر سے خون نکلے گا، زرد رنگ کا خون، تو وہ کالے جادو کو ختم کرنے کی علامت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم ربی سے۔ جب آپ 1000 مرتبہ سلام علی نوح فی العالمین پڑھیں گے اور اس انڈے پہ 3 مرتبہ دم کریں گے، اور اس انڈے کو مریض کے اوپر سے 7 مرتبہ گھما کے اتاریں گے، اور اتارنے کے بعد اس کو کسی سناٹے کی جگہ پہ لے جا کے توڑیں گے، تو آپ دیکھیے گا کہ اس انڈے کو جب توڑیں گے تو اس میں سے خون نکلے گا، وہ خطرناک ترین جادو کی علامت ہوگی۔ اس عمل کو روزانہ متواتر کریں 11 دن تک۔ سلام علی نوح فی العالمین آیت مبارکہ جو ہے قرآن پاک کی، اس کو 1000 مرتبہ پڑھیں، اور ایک انڈے کو لے لیں، اس کے اوپر 3 مرتبہ دم کریں، اور 3 مرتبہ دم کرنے کے بعد اس انڈے کو 7 مرتبہ مریض پہ سے اتار کے کسی سناٹے کی جگہ پہ لے جا کے یوں توڑیں کہ کوئی اور اس جادو میں مبتلا نہ ہو جائے۔ آپ کے اوپر سے تو جادو اتر جائے گا، سناٹے میں لے جا کے توڑنے کا، تڑوانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا نہ ہو میرے بھائی کہ آپ کے اوپر سے کالا جادو اترے، اور جو شخص اس انڈے پہ سے گزرے گا، اس عمل پہ سے گزرے گا، ایسا نہیں وہ اس کالے جادو میں مبتلا ہو جائے اور وہ بیمار پڑ جائے سخت ترین۔ تو ایسی جگہ پہ لے جا کے اس انڈے کو توڑیں جہاں سے کوئی گزرتا نہ ہو، کسی اور پہ یہ عمل کسی اور پہ حاوی نہ ہو جائے۔ تو اللہ کے حکم ربی سے جب آپ اس عمل کو کریں گے، 1000 مرتبہ سلام علی نوح فی العالمین پڑھیں گے، اور پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ انڈے پہ دم کریں، اور اس دم کیے ہوئے انڈے کو 7 مرتبہ مریض کے اوپر سے اتاریں، گھمائیں، اور اس کو کسی خالی جگہ پہ جا کے، ایسی جگہ پہ جہاں سے بہت زیادہ کوئی گزرتا بسرتا نہ ہو، وہاں توڑیں گے تو اس میں سے خون نکلے گا، زرد آلود خون نکلے گا، تو وہ جادو اللہ کے حکم سے ختم ہوگا انشاءاللہ۔ اس عمل کو 11 دن کریں، روزانہ 1000 مرتبہ سلام علی نوح فی العالمین پڑھیں، اور انڈے پہ دم کریں، اور اس انڈے کو اتاریں۔ یہ عمل 11 دن کا ہے، 11 دن اس عمل کو کریں،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم ربی سے سخت ترین کالا جادو بھی ختم ہو جائے گا، جناتوں کا اثر بھی ختم ہو جائے گا، زمینی آسمانی جتنی بھی بلائیں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی، اور جو بھی دیوی دیوتا بھوت پلیت چڑیل ہیں اس کا بھی اثر ختم ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم ربی سے۔ اور جو پاگل جادو ہے، سخت ترین پاگل جادو جو ہے، وہ بھی اللہ کے حکم سے پاگل جادو بھی ختم ہوگا، اور مریض کو شفا کاملات ملے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم ربی سے، پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں۔ اور روزانہ پھر آپ کو کرنا یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، ہر نماز کے بعد آپ نے 313 مرتبہ کثرت کے ساتھ اس آیت مبارکہ کا ورد کرنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ 11 دن آپ انڈے پہ عمل کر کے پتہ چل رہا ہے آپ ٹھیک ہو گئے، اور 11 دن جو آپ نے عمل کیا اس عمل کو ختم کرنے کے بعد شفا مل گئی، اللہ کے حکم ربی سے شفا ملے گی، کیونکہ آپ نے حکمت والا قرآن پڑھا۔ تمام جہانوں کی شفا جو ہے وہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے عطا کری، آپ کو شفا کاملات ملے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم ربی سے۔ 11 دن کا یہ عمل جب کر لیں گے تو آپ پہ سے جادو ختم ہو جائے گا، آپ کو شفا ملے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم ربی سے۔ مگر آپ نے عمل نہیں چھوڑنا، ہر نماز کے بعد 313 مرتبہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ کا جو میں نے آپ کو بتائی اس کا ورد رکھنا ہے جاری ہر نماز کے بعد۔ سلام علی نوح فی العالمین آپ نے 313 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے، اور ہر نماز کے بعد پڑھ کر پانی پہ دم کرنا، اور وہ پانی مریض کو پلائیں، خود بھی پئیں، اور فریج میں بھی رکھیں، اپنے کولر میں بھی ڈالیں، تازہ پانی پہ دم کریں اور اس پانی کو پورا گھر پیے، مریض کو بھی پلائیں انشاءاللہ۔ اس کی کوئی پڑھنے کی تعداد نہیں ہے، کوئی میں دن نہیں بتاؤں گا کہ 40 دن پڑھیں، 41 دن پڑھیں، آپ اس عمل کو اپنی زندگی میں بسا لیں، اس عمل کو روزانہ جب تک جئیں جب تک کریں۔ تو جب سلام علی نوح فی العالمین آپ پڑھتے رہیں گے، اس کا ورد کرتے رہیں گے، تو آپ کی زندگی میں کامیابی اور کامرانی عطا ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم ربی سے، اور کوئی جادو جو ہوگا وہ اثر نہیں کرے گا۔ آپ کی دکان سے جادو ختم ہوگا، آپ کے مکان سے جادو ختم ہوگا، آپ کے کارخانے سے جادو ختم ہوگا، آپ کی فیکٹری سے، آپ کی زمین پہ سے جادو ختم ہوگا، اور جو آپ کے جو باڑے ہیں، جو بھینسیں مرنے لگتی ہیں، گائیں مرنے لگتی ہیں، بکریاں پالتے ہیں بیچنے کے لیے، بکریاں مرنے لگتی ہیں، دودھ بیچنے کے لیے جو گائیں بھینسیں پالی جاتی ہیں وہ مرنے لگتی ہیں، ان پہ سے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم ربی سے جادو کا اثر ختم ہوگا اس آیت مبارکہ کو پڑھنے کے بعد۔ تو اس کا ورد جب تک جئیں جب تک جاری رکھیں، کیونکہ آپ کو شفا ملے گی اور آپ اللہ کی پناہ میں رہیں گے، محفوظ رہیں گے۔ کالا جادو جب بھی کوئی کرے گا تو اس کا اثر آپ پہ نہیں ہوگا، اور خاص طور پہ اس عمل کو کرنے کے لیے جب آپ اس آیت مبارکہ کو پڑھیں گے تو اس کی فضیلت اور برکتیں اتنی جو طاقتور ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم ربی سے، جو بزرگوں نے بتائیں، جو انبیاء، جو ولیوں نے بتائیں، جو بزرگوں نے ہمارے جو بزرگ گزرے ہیں انہوں نے جو بتائیں، اس کی طاقت یہ ہے اس آیت مبارکہ کو پڑھنے کی، سلام علی نوح پڑھنے کی۔ سلام علی نوح پڑھیں گے جب آپ، اس کی جو طاقت ہے وہ اتنی طاقتور آیت ہے یہ کہ آپ کو جو بچھو اگر کاٹ لے گا تو جب آپ اس آیت مبارکہ کو پڑھ کے دم کریں گے تو بچھو کا اثر ختم ہوگا، سانپ کا اثر ختم ہوگا، اور اگر کسی مقام پہ اگر شیر ہے تو شیر آپ پہ حملہ نہیں کرے گا، اور جتنی بھی جاندار چیزیں زمین کے اوپر ہیں جب آپ جو ہے گھر سے پڑھ کے نکلیں گے 14 مرتبہ سلام علی نوح فی العالمین پڑھ کر 14 مرتبہ پڑھ کر گھر سے نکل کے آپ اپنے اوپر دم کریں گے، تو جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں زمین کے اوپر، کوئی جاندار چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم ربی سے آپ پر حملہ نہیں کرے گی، اور آپ کو تکلیف پہنچانے کی جرت نہیں کرے گی، ہمت نہیں کرے گی۔ نہ تو جادو اثر ہوگا، نہ شیطانوں کا اثر ہوگا، نہ جناتوں کا اثر ہوگا، اور پھر جتنی بھی زمینی آسمانی بلائیں ہیں، شیاطینی طاقتیں، ان کا کسی کا آپ کے اوپر اثر نہیں ہوگا انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم ربی سے۔ کثرت سے اس آیت مبارکہ ورد جاری رکھیں جو میں نے آپ کو آیت مبارکہ بتائی، سلام علی نوح فی العالمین، کالے جادو کا اثر ختم، پاگل جادو کا اثر ختم، اور تمام تر جناتوں کا اثر آپ پہ سے، آپ کے گھر پہ سے، اور کاروبار پہ سے، دکان پہ سے، مکان پہ سے، کارخانوں پہ سے، فیکٹریوں پہ سے، زمینوں پہ سے، تمام جو مخلوق
جو آپ کاروبار کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو شفا ملے گی اللہ کے حکم ربی سے۔ آپ اس عمل کو کریں میرے بھائی، میرے بزرگ، میری مائیں، میری بہنیں جو کالے جادو میں مبتلا ہیں، پاگل جادو میں مبتلا ہیں، جناتوں کے شر میں مبتلا ہیں، اور جنہیں دشمنوں کا خوف ہے، جو پریشانی کے عالم میں ہیں، اور جو ہائی بلڈ پریشر کا مرض جنہیں ہو چکا ہے، ہائی بلڈ پریشر کا مرض بھی اس سے ختم ہوگا اللہ کے حکم ربی سے، اور دل کی بیماری بھی ختم ہوگی انشاءاللہ۔ جب ہائی بلڈ پریشر ہی نہیں ہوگا تو انشاءاللہ اللہ کے حکم ربی سے دل کی بیماری بھی ختم ہوگی، کالے جادو کا اثر ختم ہوگا، جناتوں کا اثر ختم ہوگا، اور پاگل جادو کا اثر ختم ہوگا۔ اس عمل کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سلام علی نوح فی العالمین کا ورد جاری رکھیں، ہر نماز کے بعد 313 مرتبہ سلام علی نوح فی العالمین پڑھیں، پانی پہ دم کریں، مریض کو پلائیں، خود بھی پئیں اور پورے گھر کو پلائیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، چلتے پھرتے استغفار پڑھیں، اللہ سے توبہ کریں، اور غرور اور تکبر سے محفوظ رہیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ سے ہاتھ اٹھا کے کہیں کہ یا اللہ مجھے غرور اور تکبر سے بچا، یا اللہ میرے صغیرہ کبیرہ گناہ محمد مصطفیٰ پیارے نبی کے صدقے میں، پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ تو مالک ہے، تو خالق ہے، یا اللہ تو راضی ہو جا۔ تو انشاءاللہ جب آپ دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، آپ جو خالق ہیں مالک ہیں اللہ کے حکم ربی سے، جب آپ اللہ کی عبادت کریں گے، اس سے دعا کریں گے، تو اللہ کی پاک ذات جو ہے وہ راضی ہوگی انشاءاللہ، اور آپ کو شفا کاملات ملے گی۔ تو اللہ کے حکم ربی سے اس عمل کو کریں، آپ کو کامیابی اور کامرانی نصیب ہوگی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم ربی سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔